افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا تیزی سے جاری ہے۔ اعلان کے بعد اس عمل میں امریکہ نے جتنی تیزی دکھائی ہے اس نے خطے میں تشویش کی لہر کو بھی تیز تر کر دیا ہے۔ افغان حکومت اس خوف کا شکار ہے کہ امریکی انخلا کے بعد طالبان کہیں کابل پر نہ چڑھ دوڑیں، اور انہی خدشات کو لے کر افغان قیادت امریکہ پہنچی ہے، جہاں امریکی صدر سے ملاقات رہی۔ جو بائیڈن نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں یہ تو کہہ دیا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد بھی افغانستان کی فوجی اور مالی سپورٹ جاری رہے گی، لیکن کیا یہ تعاون افغان حکومت کو طالبان کے بڑھتے اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے کافی رہے گا یا مزید بگاڑ کا سبب بنے گا؟ اس سوال کا عملی جواب آئندہ چند ماہ میں سب کے سامنے ہوگا، لیکن حالیہ امریکی اقدامات اس جانب واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ شاید خود افغانستان میں بگاڑ کا خواہاں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ پاکستان نے بھی انخلا کی اس ٹائم لائن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کے مطابق یہ انخلا کا آئیڈیل وقت نہیں، اور اس کے افغانستان میں بڑھتی ہوئی بدامنی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے اس بات کا اندیا بھی دیا ہے کہ اگر افغانستان میں بدامنی کی صورتحال بڑھ گئی تو افغان بارڈر کو مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے حالیہ انٹرویوز اور مضامین میں امریکہ کو واضح پیغام دے چکے ہیں کہ افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان امریکہ کے ساتھ نئی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی پریسٹیجس پینل ہمارے ساتھ ہے، نگاہ رکھے ہوئے ان تمام معاملات پر۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ڈین بوسٹن یونیورسٹی ڈاکٹر عادل نجم صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب پروگرام میں شرکت کریں گے، سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب۔ ہم سیکیورٹی اینگل سے ان کا پرسپیکٹو لینے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت سٹینڈنگ کیا ہے پاکستان کے خطے میں، امریکہ چاہ کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ سے آغاز کر لیں گے۔ قریباً 20 سال، اس سال ستمبر 21 میں امریکی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی، وہاں کیا اسیس کیا جا رہا ہے اس کو؟ امریکہ ایک فاتح کے طور پر جا رہا ہے یا شکست خوردہ افواج یہاں سے روانگی لے رہی ہیں؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ آواز آ رہی؟ جی بالکل۔ پہلے تو یہ میں گزارش کروں گا کہ ڈیٹ جو دی گئی ہے وہ ستمبر کی دی گئی ہے، 9/11 کی مناسبت سے دی گئی تھی، لیکن اس وقت تو نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بائیڈن صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے نکل جائیں، اور میرے خیال میں اگر کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے جس پہ نظر رکھنی چاہیے تو وہ بہت عنقریب 4 جولائی کی ہے۔ 4 جولائی جو ہے وہ امریکہ کا یوم آزادی ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بائیڈن صاحب اگر پورا انخلا نہیں بھی ہوتا تو کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ کریں اس ڈیٹ پہ کہ یہ جو ان کا وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انخلا ہے، انخلا تیز ہے، اور انخلا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہاتھ دھو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جا رہا ہوں، اب جو مرضی ہو جائے میں جا رہا ہوں۔ امریکہ میں کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ زیادہ تر امریکہ میں دیکھا ہی نہیں جا رہا، زیادہ تر امریکہ میں دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے لیے کوئی بہت بڑی خبر ہے۔ جو انٹرنیشنل افیئرز والے لوگ ہیں وہ ضرور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کے پاس اپنی ایک بہت ہی بھرپور طرح سے بکھری ہوئی سیاست ہے۔ امریکہ کے اپنے اندرونی مسائل اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک طرح سے حاوی ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے بائیڈن صاحب کو ایک موقع بھی مل گیا ہے کہ آپ نیوے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اٹ از ناٹ اے بگ نیوز، جیسے وہ نہ فتح کی بات کی جا رہی ہے نہ شکست کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک جو ہے وہ نقصان یہ ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جو اس وقت کارروائی ہے اس پہ زیادہ غور نہیں دیا جا رہا۔ انٹرنیشنل افیئرز میں دیا جا رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل افیئرز میں بھی جو خبر حاوی رہتی ہے وہ چین کے حوالے سے رہتی ہے، اور اب ہر چیز کو چین کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو امریکہ کی میرے خیال میں اگر خبر ہے وہ صرف یہ ہے کہ دے آر آؤٹ، اور اس وقت ان کا جو نظر ہے، جو گول ہے، جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا، اس کے بعد جو ہوتا ہے بقول رحیم اللہ صاحب کے افغانستان جانے افغانی جانے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے نا بڑی دلچسپ بات کہہ دی یہ کہہ کہ افغانستان کوئی خبر ہی نہیں رہ گیا، یہاں سے افواج کی روانگی، میں تو کہوں گی پھر بھاگنے والی بات ہو گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر ہی نہیں، مگر وہ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اس امید پر اور اس معاہدے کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس کی سرزمین کے لیے کوئی نقصان کا باعث کہ افغان سرزمین نہیں بنے گی۔ یہ یقین دہانی وہ کس سے لے گا یا کون اسے کرا رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی شرارت، کوئی ایسا معاملہ
اگر افغانستان اب میٹر ہی نہیں کر رہا, وہاں کی ڈسکشنز میں بھی نہیں ہے, جو 20 سال یہاں گزارے اس کا کوئی انالیسز نہیں ہے, تو پھر کس یقین دہانی پہ روانہ ہوئے؟ مطلب ہے مستقبل چھوڑ چھاڑ کے, مطلب جو مرضی ہو خطہ جانے, انٹرسٹ بھی ختم ہر قسم کے. میرے خیال میں پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ, اگین میں بات یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کسی کو نہیں پتا, لیکن ایک ہوتا ہے نا, ایک بڑی خبر ہوتی ہے ہر بار, جو ہیڈ لائن ہوتی ہے جس پہ آپ شو کرتے ہیں. یہ اس وقت سوائے بہت چیدہ انٹرنیشنل افیئرز پہ فوکس کرنے والوں کے, یہ وہ ایسی خبر نہیں ہے, اور انٹرنیشنل افیئرز بھی نہیں, افغانستان پہ فوکس کرنے والوں کو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل اٹ از ان امپورٹنٹ. اسی لیے بائیڈن صاحب نے جو ہے اس ہفتے ملاقات کی غنی صاحب سے اور عبداللہ صاحب سے. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہی ہدف تھا امریکہ کا. دیکھیں جو ڈیل ہے, سو کال ڈیل کیا ہے؟ ڈیل یہ تھی کہ امریکہ نے بات کی کس سے؟ طالبان سے. ان سے مانگا کیا کہ ہم چلے جائیں گے, پیچھے امریکہ پہ تمہاری سرزمین سے کوئی حملہ نہیں ہوگا یا کوئی کاروائی نہیں ہوگی. اب وہ ڈیل کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے, وہ تو بہت سارے پیالی اور زبان کے بیچ میں بہت سارے سلپ ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں اور بھی اس میں سو امریکہ کی طرف سے جو پرائمری گول ہے وہ یہ ہے کہ یار ہمارے اوپر حملہ نہ ہو. میں آخری ایک جملے کی اجازت دیں, اور وہ یہ کہ ہم ابھی طالبان کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جب روس گیا تھا تو طالبان نامی چیز ہی کوئی نہیں تھی. جب امریکہ آیا تھا تو آئیسس نامی چیز ہی کوئی نہیں تھی. بالکل. تو یہ سوچنا کہ جو نام اور جو گروہ اس وقت موجود ہیں وہ ہی موجود رہیں گے, کیونکہ اندرونی سیاستیں بھی ہوتی ہیں نا, گروہ بڑھتے ہیں, اس میں نئے فیکشن آتے ہیں, نئے نام آتے ہیں, سو اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن امریکہ کی طرف سے ابھی تک انہوں نے جواب لیا طالبان سے. سوال ان کا یہ تھا کہ ہم پہ حملہ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہے گا, ایک بریک لینا نا, لیکن آپ نے بڑے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں. یہ جو سوال اٹھ رہا ہے پھر افغانستان کے میں انخلا کے بعد کی پالیسی کیا ہوگی, کیا طالبان جانے افغانستان جانے, ہو کیا رہا ہے؟ مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ نے بھی سنا ڈاکٹر عادل جو کہہ رہے ہیں, وہ اور بھی بہت سے فیکٹرز کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں, مگر آپ سے پہلے ابتدائی سوال یہ بنتا ہے کہ بڑی تیزی سے انخلا ہو رہا ہے امریکی اور اتحادی افواج کا, ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی وہاں پر اضافہ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے اور طالبان کتنی فورس سے اس وقت موجود ہیں افغانستان میں؟ یہ تو بالکل متوقع بات تھی کہ جب وہاں پر جنگ میں اضافہ ہوگا تو ظاہر دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ہوں گی اور خون خرابہ ہوگا, تو وہ تو ہو رہا ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا, کئی محاذوں پہ جنگ ہو رہی ہے, ایک محاذ تو نہیں, خاص طور پہ شمالی افغانستان میں, اور اس کی وجہ سے افغان حکومت کافی دباؤ میں ہے. طالبان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو صوبائی کیپٹل ہیں, لیکن جو 34 ان کے صوبے ہیں, تو سارے صوبائی جو دارالخلافہ ہیں وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہیں. طالبان نے ابھی کسی کے اوپر قبضہ نہیں کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انتظار ہے اپنی شورا کے حکم کا. شورا کہے گی تو ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے. کئی شہر ان کے محاصرے میں ہیں. تو افغان حکومت جو ہے وہ دفاع تو کرے گی, لیکن کیا وہ دفاع کر سکے گی, کیا اس کے بس میں ہے, یہ بڑا سوال ہے. کیونکہ تقریباً طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ 100 ضلعی ہیڈ کوارٹر انہوں نے قبضہ کر لیے ہیں 1 مئی کے بعد. اگر واقعی ایسا ہے, رحیم اللہ صاحب ایسے میں یہ سوال آپ نے خود کہا, بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں. طالبان نے حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی, اور جو آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ محاصرے کیے رکھے ہیں انہوں نے, پر وہ اپنی شورا کا انتظار. 1 سے زیادہ آرگنائزیشن تنظیمیں ایکٹیو ہیں وہاں پر افغانستان کے اندر, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر موجود ہیں, قبضہ ان کے کنٹرول میں ہے, لیکن ابھی وہ کنٹرول بڑھا نہیں رہے, رکے ہوئے ہیں, جو کہ آپ بھی بات کر رہے ہیں. سو کیا اس متعلق کوئی اطلاعات ہیں کہ کتنی طرح کی تنظیمیں, جس کا ڈاکٹر عادل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جب آیا تھا امریکہ تو بہت سی تنظیمیں نہیں تھی جو آج موجود ہیں؟ یہ جو امریکہ آیا تھا اللہ لشکر لے کر, تو ظاہر ہے تقریباً 1,40,000 فوجی آئے تھے نیٹو کے, اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی فوجی کامیابی حاصل کریں. وہ حاصل نہیں ہوئی, مجبوراً طالبان سے بات چیت کی اور امن معاہدہ کیا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ طالبان بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں, امریکی جا رہے ہیں. افغان حکومت کی فوج کے حوصلے بڑے کمزور ہیں.
تو ان حالات میں تو لگتا یہ ہے کہ ابھی طالبان مزید پیش رفت کریں گے اور شاید وہ آگے جا کر صوبائی دارالحکومت کے اوپر بھی حملہ کریں، قبضہ کریں. لیکن یہ ہے کہ شہروں میں پھر زیادہ خون خرابہ ہوگا. شہروں میں اگر جنگ ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے، اور تو وہاں پہ پھر زیادہ عام لوگ مریں گے، اور میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے. طالبان بھی ذرا محتاط ہیں، افغان حکومت بھی محتاط ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر پھر یہ الزام لگائیں گے کہ بمباری کس نے کی، کس نے عام لوگوں کو مارا. تو یہ مسائل تو پیدا ہوں گے، یہ پیدا ہونے والے ہیں، اور اس کی روک تھام کرنی چاہیے.